والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الأمين. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے، اس کی توفیق سے آج کی تاریخ میں ہمارے جامعہ سے منسلک چلنے والے شعبہ حفظ جو مدرسہ ابی بن کعب لتحفیظ القرآن الکریم کے نام سے چل رہا ہے، الحمدللہ اس سال 4 طلبہ نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور آج کی تاریخ میں 2 طلبہ جن میں سے ایک کا نام شہباز ملوک اور دوسرے کا نام زکریا محمد رحیم ہے، الحمدللہ حفظ قرآن آج ابھی مکمل کیا ہے۔ میں ان طلبہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس فہرست میں شامل فرمایا جو قرآن کریم کی حفاظت کرنے والوں کی فہرست ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری قرآن کریم کی حفاظت کی جو ہم نے اٹھائی ہے، بالکل ہماتن قرآن کے پیچھے لگ کر کے زندگی بھر اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ قرآن کریم سبق کے طور پر سنا کر کے ختم کر دینا یہی بس کمال نہیں ہے۔ اس کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس قرآن کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، خود اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کریں۔ تو یہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑی فضیلت ہے جو آج کی تاریخ میں ان 2 طلبہ نے حاصل کی ہے۔ میں ان کے استاذ کو بھی مبارکبادی پیش کروں گا، ان کی محنتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، فجر سے پہلے طلبہ کو جگانا اور ان کے لیے ساری چیزیں مہیا کرنا، خود وہاں پر نگرانی کرنا اور ان کا سبق فجر سے پہلے ہی سننا، زیادہ سے زیادہ وقت ان کے پیچھے لگانا، یہ بڑی قربانیاں ہیں جن کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جا سکتا، اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے والی حضرات کو بھی اور جو بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان سب کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے قبیلے کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ کے گھرانے کے، آپ کے گھر کے ان 2 طلباء نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے۔ ہمارے لیے بھی شرف کی بات ہے اور ذمہ داران جامعہ کے لیے بھی شرف اور فضیلت کی بات ہے کہ الحمدللہ اس مقصد کو لے کر کے ذمہ داران نے یہ شعبہ قائم کیا تھا، وہ الحمدللہ بحسن خوبی ترقی در ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہم جتنے بھی قرآن مجید کو حفظ کرنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل رکھے، برقرار رکھے جن کے لیے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، یعنی پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت مکمل ہوگی وہیں پر تیرا مقام و درجہ ہو۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، کوشش یہ ہو کہ ہر وقت ہم اس قرآن کے پیچھے لگے رہیں، رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، ہمیں تراویح پڑھانے کا موقع ملے نہ ملے، بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک سال اگر تراویح پڑھانے کا موقع نہ ملے، میں اس موقع سے کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، تو پھر طلبہ تھوڑا سا روٹھ جاتے ہیں کہ اب جگہ نہیں ملتی ہے، کیا کریں، اس لیے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے یعنی قرآن کا ختم ہو جاتا ہے، سینے سے اٹھ جاتا ہے۔ تو قرآن اگر آپ تراویح میں سناتے ہیں یہ نور علی نور ہے، لیکن قرآن یاد کرنے کا یہ بنیادی مقصد یہی نہیں ہے کہ بس تراویح پڑھانے کے لیے اور اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن یاد کریں۔
لہٰذا ہمیشہ اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اور جو مقصد ہے، بنیادی مقصد، اس کو کبھی نہ بھولیں کہ ہمیں اس قرآن کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور اس کے ذریعے سے خود اپنے اندر چینجنگ و تبدیلی لانی ہے، اور قوم معاشرے کے لیے ہمیں مفید بننا ہے اور اس سے فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر میدان میں، علمی میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے طلباء کو دن دگنی رات چوگنی علم کے میدان میں ترقی نصیب فرمائے، اور ہمارے جامعہ کو بھی جو الحمدللہ ترقی کے راستے پر چل رہا ہے، مزید ترقی کے راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔